اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین۔ میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے پچھلے لیکچر میں ہم لوگ صلح حدیبیہ کے پڑھ رہے تھے کہ اس کے پڑھنے سے بہت سارے فائدے بھی سامنے آئے تھے۔ اس کے بعد حدیبیہ کی صلح سے کچھ اطمینان ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کام پر اور زیادہ توجہ فرمائی۔ ایک دن آپ نے اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا پیام ساری دنیا کے لیے ہے اور یہ سب کے لیے رحمت ہے۔ دیکھو، عیسیٰ کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا، جاؤ میری طرف سے پیغام حق سب کو پہنچا دو۔ اسی زمانے میں یعنی 6 ہجری کے آخر میں یا پھر 7ویں ہجری کی شروعات میں آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھی تحریر فرمائے، یعنی کہ خط بھی بھیجے، جن کو لے کر مختلف صحابہ مختلف ممالک کو بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحاباؤں کو الگ الگ ملک خط لے کر بھیجا۔ جن دعوتی خطوط کی تفصیل تاریخ میں ملتی ہے ان میں سے کچھ اس طرح ہیں کہ کیسر روم کے پاس خط حضرت داہیہ قلبی لے کر گئے۔ حضرت داہیہ قلبی یہ ایک نام ہے صحابہ کا، یہ کیسر روم کے پاس خط لے کے گئے۔ خسرو پرویز شاہ ایران کے پاس کون خط لے کر گیا؟ حضرت عبداللہ بن خزافہ۔ اور عزیز مصر کے نام خط لے کر گئے حضرت حاتب بن ابی بلتع۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع۔ نجاشی بادشاہ حبش کے نام حضرت عمر بن امیہ خط لے کر گئے۔ کیسر روم کے نام جو خط بھیجا گیا وہ یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے، بنام ہرقل جو روم کا رئیس اعظم ہے، بنامے یعنی کہ ان کے نام پہ جو ہے محمد کی طرف سے ایک خط ہے، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لو تو سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑا تو تمہارے ملک کے لوگوں کو گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا، تمہارے ملک کے لوگوں کا جو گناہ ہے وہ بھی تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ تمہارے انکار کی وجہ سے ان کو بھی اسلامی دعوت نہ پہنچ سکے گی۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں یعنی کہ ایک جیسی ہے، یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ لیکن اگر تم اس بات کو ماننے سے منہ موڑو تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں، یعنی صرف خدا کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ اور ابو سفیان سے مکالمہ۔ حضرت داہیہ قلبی نے یہ خط بصرہ میں حارث غسانی کو جا کر دیا، جو اس وقت کیسر روم کی طرف سے شام میں حکومت کر رہا تھا، اور اس نے اسے کیسر کے پاس بھیج دیا۔ کیسر کو خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص ملے تو اسے پیش کیا جائے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان تجارت کے سلسلے سے اس علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ کیسر کے لوگوں نے ان کو دربار میں پیش کیا۔ ان سے جو بات چیت ہوئی وہ یہ ہے کہ کیسر نے کہا، مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا، وہ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر کیسر نے کہا، اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں نہیں۔ کیسر پوچھتے ہیں، کیا اس خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ کیسر، جن لوگوں نے یہ مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا دولت والے؟ ابو سفیان نے فرمایا، کمزور لوگ۔ کیسر، اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کی پیروی کرنے والے، ان کے جو فالوورز ہیں، وہ پوچھ رہا ہے کیسر کہ اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان، برابر بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیسر، کیا تم لوگوں نے اسے کبھی جھوٹ بولتے بھی پایا ہے؟ ابو سفیان، نہیں، کبھی نہیں۔ کیسر، کیا وہ عہد و اقرار
کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان: ابھی تک اس نے کبھی عہد اور اقرار کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ، اس میں دیکھنا ہے کہ وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ قیصر پوچھتے ہیں: کیا تم نے کبھی اس سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان: ہاں کی ہے۔ قیصر: جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیتے اور کبھی اس کی فتح ہوئی۔ قیصر: وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان: وہ کہتا ہے کہ صرف ایک خدا کی بندگی کرو، کسی دوسرے کو کسی طرح بھی اس کا سانجی نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور رحمت سے پیش آؤ۔ اس بات چیت کے بعد اس نے کہا کہ پیغمبر ہمیشہ اچھے ہی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا اس کے خاندان میں نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کا دعویٰ بھی خاندان کا اثر سمجھا جاتا، اور اگر اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ شاید حکومت کے لالچ میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہو، اور جب یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ اس نے آدمیوں کے مقابلے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے خدا کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ گڑھ لیا ہو کہ اسے خدا نے اپنا رسول بنایا ہے؟ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، اور سچا مذہب ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ پیغمبر کبھی کسی سے دھوکہ یا فریب نہیں کرتے۔ پھر تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ نماز، پاک دامنی اور تقوی کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کا قبضہ میری حکومت تک بھی ہو جائے گا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ میں اگر وہاں جا سکتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ قیصر کے یہ خیالات سن کر اس کے درباری، پادری اور علماء سخت ناراض ہوئے، اور یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں قیصر کے خلاف بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ اس اندیشے میں وہ روشنی جو قیصر کے دل میں پیدا ہو رہی تھی دب کر رہ گئی۔ سچ ہے، حق کو قبول کرنے کی راہ میں دولت اور اقتدار ہی سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ شاہ ایران کے نام جو خط تھا، ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کے نام جو خط لکھا گیا، وہ کچھ اس طرح تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے بنام کسریٰ رئیس اعظم فارس، سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کے پیرو ہو اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہی یعنی کہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ میں تمام انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تاکہ ہر جاندار کو میں اللہ کی نافرمانی کے برے انجام سے ڈرا سکوں۔ تم بھی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرو، تم سلامت رہو گے، ورنہ مجوسیوں کے بوال تمہاری گردن پر ہوں گے۔ خسرو پرویز بڑی شان و شوکت کا بادشاہ تھا۔ اس کے نزدیک خط لکھنے کا یہ انداز ہی سخت تکلیف دہ تھا، جس میں پہلے خدا کا نام، پھر خط بھیجنے والے کا نام اور پھر بادشاہ کا نام لکھا گیا تھا۔ یعنی کہ سب سے پہلے اس کا نام نہیں تھا، پہلے خدا کا نام، پھر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس نے خط بھیجا تھا، پھر بادشاہ کا نام لکھا گیا تھا، اور وہ بھی بالکل سادہ طریقے سے۔ نہ وہ القاب، نہ وہ آداب، اور نہ وہ انداز تحریر جو اس کے یہاں رائج تھا۔ خسرو پرویز اس خط کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور بولا، میرا غلام ہو کر مجھے یوں خط لکھتا ہے؟ یہ کہہ کر نامہ مبارک پھاڑ ڈالا اور اپنے یمن کے گورنر کو حکم بھیجا کہ اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو پکڑ کر ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ یمن کے گورنر نے 2 آدمیوں کو خدمت مبارک میں بھیجا کہ آپ کو بلا لائیں۔ اس درمیان خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا،
اور خود تخت کا مالک بن بیٹھا۔ جب گورنر کے بھیجے ہوئے دونوں آدمی خدمت مبارک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہیں اپنے بادشاہ کے قتل کا حال کچھ معلوم نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے معلوم ہو چکی تھی، چنانچہ آپ نے ان دونوں آدمیوں کو اس واقعے کی خبر دی اور فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور گورنر سے کہہ دو کہ اسلام کی حکومت خسرو کے دارالسلطنت تک پہنچے گی۔ جب یہ لوگ یمن واپس آئے تو معلوم ہوا کہ واقعی خسرو پرویز کے قتل کی خبر سچی تھی۔ نجاشی اور عزیز مصر کے نام تقریباً اسی مضمون کا خط حبش کے بادشاہ نجاشی کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس کے جواب میں اس نے لکھا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا جو ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے اور جن کا ذکر اس سے پہلے ہجرت حبش کے ذیل میں بھی آ چکا ہے۔ عزیز مصر اگرچہ خط پڑھ کر اسلام نہیں لایا لیکن اس نے خط لے جانے والوں کی عزت کی اور انہیں تحفے دے کر واپس کر دیا۔ حکومت اسلامی کا استحکام۔ مدینہ سے جب بنو نذیر کے لوگ نکالے گئے تو وہ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ بنو نذیر کے لوگ وہی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ خیبر ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل شمال مغرب کی جانب ہے۔ یہاں یہود نے کئی مضبوط قلعے بنائے تھے۔ خیبر اس وقت اسلامی تحریک کی مخالفت کا سب سے بڑا مرکز اور اسلام کے لیے ایک مستقل خطرہ تھا۔ خیبر کے یہودی ہی مدینہ پر اس شدید حملے کا سب سے بڑا سبب بنے تھے جس کا ذکر احزاب کی لڑائی کے تحت ہو چکا ہے۔ پھر جب ان کی یہ چال اللہ تعالیٰ نے ناکام فرما دی تو اس کے بعد بھی مسلسل ایسی ریشہ دوانیوں یعنی کہ سازشوں میں لگے رہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلامی تحریک کا توڑ پھوڑ ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے عرب کے مختلف قبیلوں نے خصوصاً قریش کے ساتھ ساز باز کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدینے کے منافقوں کو بھی ابھارا اور انہیں برابر اس بات کے لیے تیار کرتے رہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کی جڑیں کاٹنے کا کام تیز کر دیں تو پھر باہر کے مخالفین حملہ کر کے اسلام کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالیں گے۔ یہود کی یہ ساری کوششیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یعنی کہ ان کے نالج میں آتی رہتی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ کسی طرح یہود سے کوئی مناسب معاہدہ ہو جائے اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریک بھی فرمائی لیکن یہود اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ انہیں ایک مختلف قبیلے کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر ہمارے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرو تو ہم تمہیں اپنے نخلستان کی آدھی پیداوار ہمیشہ دیا کریں گے۔ غرض یہ کہ یہود کی سازشوں کے نتیجے میں بہت سے قبیلوں کے ارادے غیر ہونے لگے اور وہ اس بات پر متفق یعنی کہ راضی ہونے لگے کہ سب مل کر مدینے پر حملہ کریں گے۔ خود بڑھ کر وار کرنے کی پالیسی۔ اب تک مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے لڑتے تھے، دشمن ان کو ختم کرنے کے لیے ان پر چڑھ آئے اور انہیں اپنی حفاظت میں ہتھیار اٹھانے پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی اور دشمن کو نیچے دیکھنا پڑا۔ لیکن اب حالات نے دوسرا رخ اختیار کر لیا تھا۔ اب کیا ہوا تھا کہ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اسلامی تحریک کے لیے جہاں خطرہ ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ خطرہ تحریک کو ختم کر دینے کے لیے پوری طرح منظم ہو جائے اس پر بڑھ کر خود وار کیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے۔ اسلامی تحریک کے قیام اور بچاؤ کے لیے جہاں بچاؤ کی جنگ کی ضرورت تھی وہاں وقت آنے پر خود بڑھ کر حملہ کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے، مکمل دستور حیات ہے۔
اس نظام اور دستور کو قائم کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ غیر اسلامی زندگی اور غیر اسلامی دستور حیات کے علمبرداروں کی طرف سے جب کوئی حملہ ہو تو صرف اس کا بچاؤ کیا جائے، بلکہ اس دستور حیات کو قائم کرنے کے لیے وہ وقت بھی آتا ہے جب دوسرے نظاموں کو اکھاڑنے کے لیے خود بڑھ کر جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ جنگ احزاب کے بعد اسلامی تحریک اس دور میں داخل ہو چکی تھی کہ اب صرف دفاعی یعنی کہ سیکیورٹی قسم کی لڑائیاں ہی کافی نہ تھیں، بلکہ اب وقت آ گیا تھا کہ جب ضرورت پڑے تو خود بڑھ کر خطرے کو دور کیا جائے۔ چنانچہ جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ اب ایسا نہ ہوگا کہ ہم لوگ چڑھ کر آئیں، بلکہ اب ہم خود نکل کر حملہ کریں گے۔ خیبر پر حملہ ہوا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ خیبر کے یہودیوں کے بڑھتے ہوئے فتنے کو بر وقت روکا جائے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی اور یہود کے جانب سے جن حملوں کا اندیشہ ان کو تھا انہیں روکنے کے لیے خود مدینے سے نکلے۔ یہ واقعہ محرم 7 ہجری کا ہے۔ اس حملے کے لیے جو فوج ساتھ تھی اس کی تعداد 1600 تھی، یعنی کہ 1600 تھی، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جو 200 لوگ تھے وہ گھڑ سوار یا پھر اونٹوں پر سوار تھے، باقی لوگ جو تھے وہ پیدل تھے۔ خیبر میں 6 قلعے تھے اور ان میں 20,000 سپاہی موجود تھے۔ خیبر پہنچنے پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی یہود جنگ ہی کے لیے آمادہ ہیں اور کسی عنوان یا معاہدے یا صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ نے صحابہ کے سامنے جہاد پر ایک خطبہ دیا اور انہیں اللہ کے دین کے خاطر جان کی بازی لگانے کی ترغیب کی۔ تقریباً 20 دن کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور اس جنگ میں یعنی کہ 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہود کا ایک بڑا پہلوان مرحب حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ ایک بڑا پہلوان تھا یہود کا جس کا نام تھا مرحب، وہ کس کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا؟ حضرت علی کے ہاتھ سے۔ اس پہلوان کا مارا جانا ایک عظیم الشان واقعہ تھا۔ یہود کو اس کی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ جو زمینیں اب تک ان کے پاس تھیں وہ اگر انہی کے قبضے میں چھوڑ دی جائیں تو وہ مسلمانوں کو آدھی پیداوار دیتے رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ آئندہ سالوں میں اس آدھی پیداوار کو حاصل کرنے کے سلسلے میں مسلمان حکیموں نے جو انصاف کا طریقہ یہود سے برتا اس نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں کو بھی جیت لیا۔ مسلمان حاکم پیداوار کو 2 ڈھیر لگا دیتے تھے اور کاشتکار کو یہ حق دیتے تھے کہ وہ جس ڈھیر کو چاہیں پسند کر لیں۔ مسلم معاشرے کی تربیت۔ جنگ احد کے بعد اسلامی تحریک کے لیے بیرونی خطرات جس پیمانے پر بڑھ چکے تھے اس کا اندازہ جنگ احزاب اور اس کے بعد کے واقعوں سے ہمیں اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہ زمانہ بڑی کشمکش کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود تحریک اسلام کے داعی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک ہوشیار جنرل کی حیثیت سے ان واقعات سے نپٹ رہے تھے، اسی طرح وہ ایک اخلاق اور مربی و مزکی کی حیثیت سے تحریک کے علمبرداروں کی تربیت بھی فرما رہے تھے، ان کی تربیت بھی کر رہے تھے۔ اس نئے اسلامی معاشرے کے لیے جن ضوابط اور قوانین کی ضرورت تھی ان کی تعلیم بھی مسلسل دی جا رہی تھی۔ اس دور کی 2 اہم صورتیں یعنی سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اسلامی کردار اور مسلم معاشرے کی تعمیر کے لیے کیسے کیسے اہم قوانین اور ضوابط کی تعلیم دی گئی۔ سورہ نساء 6 ہجری اور 5 ہجری کے مختلف اوقات پر نازل ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نئی اسلامی سوسائٹی کو کس طرح پرانی جاہلی رسم و رواج سے پاک فرما کر اخلاق، تعاون، معاشرت،
معیشت کے نئے اصول پر منظم فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت مسلمانوں کو واضح ہدایت دی جا رہی تھی کہ وہ اپنی شخصی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی زندگی کو کس طرح سے اسلام کے طریقے پر درست کریں۔ انہیں خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح اور طلاق کے بارے میں واضح ہدایت دی گئی، عورتوں اور مردوں کے حقوق متعین کر کے سماج کی بہت سی خرابیاں دور کر دی گئیں، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کی تاکید کی گئی، وراثت کی تقسیم کے اصول بتائے گئے، لین دین کے معاملات کی اصلاح کے لیے ہدایت کی گئی، گھریلو جھگڑے کی اصلاح کے طریقے بتائے گئے، شراب پینے پر پابندیاں لگائی گئیں، طہارت اور پاکیزگی کے احکام دیے گئے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک نیک انسان کا تعلق خدا اور اس کے بندے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب کے غلط برتاؤ اور نامناسب طرز زندگی پر تنقید کر کے ایک طرف اہل کتاب پر ان کی غلطیاں واضح کی گئیں اور دوسری طرف خود مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ اس قسم کی غلطیوں سے بچتے رہیں، یعنی کہ جو غلطیاں اہل کتاب یعنی کہ جو اسلام قبول جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ کر رہے تھے، ان غلطیوں سے بچتے رہیں۔ اسلامی تحریک کا یہ وہ پہلو ہے جس کے درست ہوئے بغیر اسے باطل کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تحریک کے علمبرداروں کو نہ صرف اپنی ذاتی حیثیت میں اخلاقی اعتبار سے باطل پرستوں کے مقابلے میں اونچا ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے مثالی معاشرہ پیش کریں جو خود زبان حال سے غیر اسلامی معاشرے کے مقابلے میں اپنی برتری ثابت کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یعنی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی اہتمام اور بناوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جب تحریک کے علمبرداروں میں تقویٰ اور احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہی نتائج یعنی کہ اچھے رزلٹ برآمد ہونے لگتے ہیں۔ ایک نبی کے اصلاحی اور انقلابی تحریک اسی اعتبار سے دوسرے تمام تحریکوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ نبی اپنے پیرووں یعنی کہ اپنے فالوورز کی تعلیم، تربیت اور تزکیے کی طرف اس سے کہیں زیادہ توجہ فرماتا ہے جتنا وہ اپنے مخاطبین میں دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ یہ امتیازی خصوصیت خود سورہ نساء کے مضامین میں موجود ہے۔ سورہ میں جہاں اخلاق، تمدن اور معاشرت وغیرہ کے بارے میں قوانین بیان ہو رہے ہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ دعوت و تبلیغ کے پہلو بھی سامنے ہیں اور مشرکین اور اہل کتاب کو برابر دین حق کی دعوت دی جا رہی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 7 ہجری میں سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ حدیبیہ کے صلح نامہ سے مسلمان اس سال عمرہ نہیں ہو سکے تھے صلح حدیبیہ کے صلح نامہ کے مطابق مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکے تھے، بلکہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ آپ آئندہ سال کعبے کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ اس مرحلے سے پہلے کعبے کی زیارت کے سلسلے میں بہت سے آداب بتائے گئے اور انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ کافروں کی زیادتی کے باوجود مسلمان اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کریں۔ جس زمانے میں سورہ مائدہ نازل ہوئی اس وقت تک مسلمانوں کی حالت کافی بدل چکی تھی۔ اب وہ وقت نہیں تھا کہ اسلام کے چاروں طرف سے خطرے ہی خطرے گھیرے ہوئے ہوں جیسا کہ جنگ احد کے بعد کیفیت تھی، بلکہ اب صورتحال یہ تھی کہ اسلام کی اپنی ایک طاقت تھی، ایک اسلامی ریاست کافی پھیل چکی تھی۔ مدینے کے چاروں طرف ڈیڑھ دو سو میل تک تمام مخالف قبیلوں کا زور ٹوٹ چکا تھا اور مدینے کو یہودیوں سے جو ہر وقت کا خطرہ تھا اس کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہاں کی یہودی باقی بھی تھے، وہ سب مدینے کی ریاست کے ماتحتی قبول کر چکے تھے۔ غرض یہ کہ اب صاف نظر آنے لگا تھا کہ اسلام محض چند عقائد کا مجموعہ نہیں ہے جسے عام اصطلاح میں مذہب کہا جائے اور جس کا تعلق صرف انسانوں کے دلوں اور دماغ سے ہی ہو، بلکہ وہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جس کا تعلق انسان کے دل و دماغ کے علاوہ اس کی پوری زندگی سے ہے، جس میں حکومت اور
ریاست، صلح اور جنگ سب کچھ شامل ہے۔ پھر یہ بھی واضح تھا کہ اب مسلمان اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے جس نظام زندگی یعنی دین کو سوچ سمجھ کر قبول کیا تھا، اس پر خود بھی بلا کسی روک ٹوک کے زندگی بسر کر رہے تھے، اور کوئی دوسرا نظام زندگی یا قانون ان کا راستہ نہ روک سکے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس دین کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دے سکے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب بن چکی تھی جو دوسروں سے ممتاز ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے اخلاق، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے معاملات، غرض کی ان کی زندگی کا پورا ڈھانچہ، پورا جو ان کا لائف اسٹرکچر تھا، اسلامی اصولوں کے تحت ڈھلتا ہی جا رہا تھا، اور اب وہ دوسروں کے مقابلے میں بالکل کھلی ہوئی امتیازی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ ان کے اپنے دیوانی اور فیضداری کے قوانین تھے اور عدالتیں تھیں، لین دین اور خرید و فروخت کے اپنے طریقے تھے، وراثت کا ایک مستقل قانون تھا، طلاق، نکاح، پردہ اور اسی قسم کے دوسرے معاملات کے لیے ان کے اپنے قوانین اور ضوابط تھے۔ انتہا یہ کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے جلنے کے آداب کے بارے میں بھی واضح ہدایت موجود تھی، اور ان تمام چیزوں نے مل کر اسلامی معاشرے اور اسلامی طریقہ زندگی کو دوسرے تمام غیر اسلامی معاشروں سے ممتاز بنا دیا تھا، اور یہ سب اس تربیت اور تعلیم کا نتیجہ تھا جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ فرما رہے تھے، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگیاں پاکیزہ سے پاکیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ سورہ مائدہ میں سفر حج کے آداب، کھانے پینے کی چیزوں میں حرام یا حلال کی تمیز، وضو، غسل، تیمم کے قاعدے، شراب و جوئے کی حرمت، قانون شہادت کے بارے میں ہدایت اور عدل و انصاف پر قائم رہنے کی تاکید وغیرہ وغیرہ کی جا رہی تھی۔ سب ایسے موضوع ملتے ہیں جو اسلامی معاشروں کی تعمیر کے لیے انج بس ضروری تھے، اور ان سب کی طرف پوری توجہ بھی دی جا رہی تھی۔ ادائے عمرہ۔ حدیبیہ کے صلح نامہ کی ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ کر سکیں گے، چنانچہ اگلے سال یعنی کہ 7 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ کعبے کی زیارت کی۔ اس موقع پر صحابہ مسرت اور جوش کی ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ صحاباؤں پر مسرت کی اور جوش کی ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ اس منظر نے کفار قریش کے دلوں میں دبی ہوئی حسد اور تعصب کی آگ کو اور بھڑکا دیا، اور اب انہیں اپنا وہ صلح نامہ جس میں انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اپنا پلہ بھاری رکھا تھا ہیچ نظر آنے لگا، یعنی کہ انہیں وہ صلح نامہ ہی برا لگنے لگا جو انہیں نے اپنے فائدے دیکھ کر کرا تھا۔ فتح مکہ، صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ حدیبیہ کے صلح نامہ سے عرب کے قبیلوں کا یہ حق تسلیم کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں یا قریش جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، چنانچہ اسی شرط کی بنا پر قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، اور قبیلہ بنو بکر قریش کا ساتھی بن گیا تھا۔ قبیلہ خزاعہ جو تھا انہی نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، اور قبیلہ بنو بکر جو تھا وہ قریش کا ساتھی بن گیا تھا۔ تقریباً 1.5 سال تک تو اس معاہدے کو پوری طرح سے عمل کیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا کہ خزاعہ اور بنو بکر کے قبیلے جو عرصوں سے آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے، ان کے درمیان پھر لڑائی چھڑ گئی، جس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بنو بکر نے خزاعہ پر چڑھائی کر دی۔ بنو بکر جو تھا وہ کس کا ساتھی بن گیا تھا؟ قریش کے قبیلے کا ساتھی بن گیا تھا، اور خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے۔ بنو بکر نے خزاعہ پر چڑھائی کر دی، اور قریش نے بنو بکر کی امداد کی، یعنی کہ ان کی مدد کی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس بات پر خزاعہ سے ناراض تھے کہ انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف مسلمانوں سے کیوں معاہدہ کیا تھا۔
قریش تھے وہ اس بات سے خزاعہ سے پہلے ہی ناراض تھے کہ انہی نے ہمیں چھوڑ کر مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا تھا۔ غرض یہ کہ دونوں نے مل کر قبیلہ خزاعہ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا اور حرم میں بھی خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ آج یہیں تک رہے گا، کل انشاءاللہ تعالی اس کے آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔